بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 205 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وَيَتَخَرَّجُ فِي هَذَا سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چوتھا مسئلہ زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، اور چوتھے مسئلے میں چونکہ فقہا کا اختلاف تھا تو ہم اختلاف کی وضاحت کر چکے ہیں۔ ایسے ہی اختلاف کا جو سبب تھا، اختلاف کی جو بنیاد تھی، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی، اور ایسے ہی پانچواں مسئلہ بھی پچھلے سبق میں ہم نے شروع کیا تھا، اور پانچویں مسئلے کی ابتدا پچھلے سبق میں ہم کر چکے ہیں، اور چونکہ اس مسئلے میں بھی فقہا کا اختلاف تھا، اس لیے وہاں پر بھی ہم نے اختلاف کی وضاحت کی تھی۔ تو آج کی سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح میں ہم مشہور اختلافی مسائل ذکر کریں گے۔ جو یہ پانچواں مسئلہ گزرا ہے پیچھے، اس مسئلے کے بارے میں کچھ مشہور اختلافی چھوٹے چھوٹے مسائل مصنف ذکر کریں گے، ان کا تذکرہ کریں گے۔ اس کے بعد چھٹا عنوان جو ہے الموضوع السادس کے نام سے جو مصنف ذکر کریں گے، تو یہ چھٹا جو عنوان ہے اس فصل کا وہ شروع کریں گے، اور یہ عنوان ہے مہر میں اگر زوجین کا اختلاف ہو جائے، مہر کی تعداد کے بارے میں، مہر کی مقدار کے بارے میں، مہر کے اوصاف کے بارے میں، مہر کی جنس کے بارے میں، یعنی کسی بھی طریقے سے زوجین کا اگر مہر کے بارے میں اختلاف ہو جائے، ایک تعداد کچھ بیان کر رہا ہے، دوسرا کچھ تعداد بیان کر رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے 100 روپے مہر تھا، دوسرا کہہ رہا ہے 200 روپے مہر تھا، ایک کہتا ہے غلام تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں جی جانور تھا۔ تو اس طریقے سے اگر جنس میں، تعداد میں، مقدار میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو مقدار میں آج جو اختلاف ہوتا ہے، زوجین کے درمیان اختلاف ہو جائے مقدار میں کہ مقدار کتنی تھی مہر کی، تو اس اختلاف کی کیا صورت ہوگی، اور اس مسئلے کے بارے میں کہ جب مقدار میں زوجین کا اختلاف ہو جائے تو اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف کثیر ہے۔ مصنف نے بھی اس کو اختلاف کثیر کے نام سے یاد کیا ہے کہ اس میں کافی زیادہ فقہا کا اختلاف ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے وَيَتَخَرَّجُ فِي هَذَا قَوْلٌ، اسی سے ایک اور قول بھی نکلتا ہے، یعنی جو پیچھے ہم نے مسائل پڑھے تھے ان کا ہی مصنف کہہ رہے ہیں کہ ان النکاح مفسوخ، کہ نکاح فسخ ہو لمکان الغرر، دھوکہ کی موجودگی کی وجہ سے، دھوکہ کی موجودگی کی وجہ سے نکاح فسخ ہو جائے گا۔ وَلَسْتُ أَذْكُرُ الْآنَ نَصًّا فِيهَا فِي الْمَذْهَبِ، لیکن مصنف معذرت کر رہے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق یا اس بارے میں مجھے کوئی نص یاد نہیں ہے۔ وَلَسْتُ أَذْكُرُ الْآنَ، مجھے یاد نہیں ابھی، نصًا کوئی نص، فیہا اس مسئلے کے بارے میں، فی المذہبی امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق۔ فَهَذِهِ مشہور مسائلہم، یہ مشہور مسائل ہیں، فی ھذا الباب، اس باب میں، وفروعہ کثیرۃ، اور ان کے کافی زیادہ فروعات ہیں، کافی زیادہ تفریعات ہیں۔ تو وہ کون سی ہیں دیکھیں، واختلف، فقہا کا اختلاف ہے، فیما اس صورت میں، یعتبر بہ مہر المثل اذا قضی بہ فی ھذہ المواضع وما اشبہھا، کہ ان مقامات میں فیصلہ ہو تو مہر مثل کا اعتبار کس چیز میں ہوگا؟ جو پیچھے بار بار فقہا کے اقوال میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مہر مثل ملے گا، مہر مثل ملے گا، تو اس بارے میں کہ اختلاف ہے کہ مہر مثل کا اعتبار کس چیز میں ہوگا، یعنی کس بنیاد پہ مہر مثل ملے گا، اس کے جمال والی عورتوں کو دیکھا جائے گا، یا اس کے ہم منصب عورتوں کو دیکھا جائے گا، یا اس کے جیسی جو مالدار عورتیں ہیں ان کو دیکھا جائے گا؟ تو کیا ہے اس میں صورتحال؟ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو فقال مالکن، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، یعتبر فی جمالہا و نصابہا و مالہا، کہ اس کے جمال، اس کی خوبصورتی، اس کے نصاب اور اس کے مال کو دیکھا جائے گا، اس کے منصب کو، اس کے مال کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی ان اعتبارات میں سے کسی کے مشابہ مہر مثل اس کو دے دیے جائے گے، یعنی اس جیسی خوبصورت عورتوں کو جو مہر مثل ملتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا،
اس جیسی مرتبہ اور منصب والی عورتوں کو جو مہر ملتا ہے وہ دے دیا جائے گا، اس جیسے مالدار عورتوں کو جو مہر ملتا ہے وہ مال دے دیا جائے گا، وہ مہر دے دیا جائے گا۔ وقال شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعتبر بنساء عصبتها فقط، تو امام شافعی کے نزدیک عورت کے عصبہ میں جو خواتین ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس کے خاندان میں اوپر کی طرف جو عورتیں ہیں ان کو جو مہر ملتا ہے ویسا مہر دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعتبر فی ذلک نساء قرابتها من العصبۃ وغیرہم، یعنی عصبہ کے جو قریبی رشتہ دار عورتیں ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا، ان کو جو مہر ملتا ہے تو وہ مہر اس کو دیا جائے گا، وہ مہر مثل دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جمال، منصب اور مال کو دیکھا جائے گا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے جو عصبہ ہیں ان عورتوں کو دیکھا جائے گا، اور ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو اس کی قرابت دار عورتیں ہیں، اس کی رشتہ دار جو عورتیں ہیں ان کو دیکھا جائے گا، جو ان کو مہر ملا ہے وہی اس کو ملے گا۔ وَمَبْنَ الْخِلَافِ، اختلاف کی بنیاد جو ہے، اختلاف کا جو منبع اور ماوہ ہے وہ ہے هل المماثلة فی المنصب فقط او فی المنصب والمال والجمال، کہ جو مماثلت ہے مہر مثلی کی وہ صرف منصب میں دیکھی جائے گی یا منصب، مال اور جمال تینوں چیزوں میں دیکھی جائے گی، تینوں کا اعتبار ہوگا۔ کیونکہ تینوں کا اعتبار تو اس لیے کر رہے ہیں نا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تنکح المرأۃ لدینہا وجمالہا وحسبہا، کہ عورت سے نکاح کرو اس کے دین کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے اور اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، تو اس تین وجوہات کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا اعتبار کریں گے یا صرف منصب کا اعتبار کریں گے، اس کی ہم منصب جو عورتوں کو مال دیا جاتا ہے مہر میں وہ دیا جائے گا، یا تو اختلاف کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے۔ تو جنہوں نے صرف منصب کا اعتبار کیا ہے تو انہوں نے منصب کے اعتبار سے عصبہ وغیرہ کا قول کر دیا ہے، اور جنہوں نے حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھا ہے کہ مال، جمال اور منصب، انہوں نے تینوں کا قول کر دیا ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تو آگے دیکھیں، یہ ایک اب نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، الموضوع السادس فی اختلاف الزوجین فی صداق، کہ مہر میں زوجین کا اگر اختلاف واقع ہو جائے تو کیا ہوگا، یعنی اختلاف کی صورت کیا ہوگی، اختلاف کی صورت میں فیصلہ کیسے کیا جائے گا۔ وَاخْتِلَافُهُمَا، مصنف اختلاف کی صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ کس صورت میں ان کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو مہر کے بارے میں اختلاف ہوگا، یہ اختلاف لا یخلو ان یکون فی القبض او فی القدر او فی الجنس او فی الوقت اعنی وقت الوجوب، یہ جو اختلاف ہوگا نا ان کے درمیان، یا تو یہ مہر کے قبضہ کے بارے میں ہوگا، یا یہ مقدار کے بارے میں اختلاف ہوگا کہ ان کے درمیان مقدار میں اختلاف ہو جائے، یا چیز کی جنس کے بارے میں، یعنی جو مہر میں چیز دی گئی ہے اس کی جنس کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے، او فی الوقت، یا جو وقت وجوب ہے کہ کب ادائیگی کرنی تھی اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا، تو ان میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو مصنف پہلی بیان کرنے لگے ہیں کہ مقدار میں اگر اختلاف ہو جائے، فَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ، اگر زوجین کے درمیان مقدار میں اختلاف ہو جائے مہر کی، تو فقالت المرأة مثلا ب100 وقال الزوج ب100، مثلا عورت کہتی ہے کہ 200 مہر تھا میرا، شوہر کہتا ہے ب100، 100 تھا، اب یہ اختلاف ہو گیا۔ فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، تو اس مسئلے میں فقہا کا کافی لمبا چوڑا اختلاف ہے، اختلاف کثیر ہے، کہ اگر زوجین کے درمیان مقدار میں اختلاف ہو گیا تو مقدار میں اختلاف کی وجہ سے فقہا کے درمیان میں بھی فیصلہ کن جو بات ہے اس میں اختلاف ہو گیا ہے۔ فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہو ان کان الاختلاف قبل الدخول، اگر یہ اختلاف جو ہوا ہے مقدار میں یہ دخول اور ہم بستری سے پہلے ہوا ہو تو پھر کیا ہے، وَأَتَى الزَّوْجُ بِمَا يُشْبِهُهُ، اور شوہر اپنی دلیل لائے، اپنے دلائل دے کہ جی میں نے 100 متعین کیا تھا، وَالْمَرْأَةُ بِمَا يُشْبِهُ، اور عورت اپنے دلائل لے کر آئے، وہ اپنے 200 ہونے پر دلائل دے۔ تو اب دونوں طرف سے دلائل آ رہے ہیں تو کیا کریں، انہما یتحالفان، تو دونوں قسمیں اٹھائیں گے، جب دونوں نے قسمیں اٹھا لی تو یتفاسخان، تو دونوں کے درمیان نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے قسم اٹھا لی، وَنَكَلَ الْآخَر، دوسرے نے انکار کر دیا، تو کان القول قول الحالف، تو حالف قسم اٹھانے والے کی قول کا اعتبار کر لیا جائے گا، اس کی بات مان کر اس کے مطابق فیصلہ
کر دیا جائے گا۔ دو قول ہو گئے، پہلے یہ ہے کہ جب دونوں دلائل لے آئیں تو دونوں قسمیں بھی اٹھا لیں تو پھر فسخ کر دیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہو گیا کہ اگر ایک قسم اٹھائے ایک انکار کرے تو قسم اٹھانے والی کی بات کا اعتبار کر لیں گے۔ وَإِن نَقَلَا جَمِيعًا، اگر دونوں ہی انکار کر دیں، قسم اٹھانے سے بھی انکار کر دیں تو کان بمنزلۃ ما اذا حلفا جميعا، تو وہی ہوگا جیسا کہ جب دونوں قسمیں اٹھا لیتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ جب دونوں قسمیں اٹھا لیں تو نکاح فسخ ہو جائے گا، تو یہاں بھائی اگر دونوں ہی قسم سے انکار کر دیں تو پھر نکاح فسخ ہو جائے گا۔ ومن اتا بما یشبہ منہما کان القول قولہ، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دلیل لے آئے اور دوسرا دلیل نہ لا سکے تو کان القول قولہ، تو جو دلیل لائے گا اس کی بات کا اعتبار کریں گے، ٹھیک ہے، جو دلیل بیان کر دے گا اس کی بات کا اعتبار کر لیں گے اور دوسرے کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ الْاخْتِلَافُ بَعْدَ الدُّخُولِ، اور اگر اختلاف دخول کے بعد ہوا، یہ جو پیچھے صورتیں پڑھی ہیں نا کہ دونوں دلائل لائیں اور دونوں قسمیں اٹھائیں تو نکاح فسخ ہو جائے گا، ایک قول۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک قسم اٹھائی دوسرے انکار کرے تو قسم والے کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا، دو قول۔ دونوں قسم اٹھانے سے انکار کر دیں تو نکاح فسخ ہو جائے گا، تین قول۔ چوتھا قول، اور اگر جو ہے ایک دلیل لائے تو دلیل والی کی بات مان لی جائے گی، دوسرے کی بات نہیں مان۔ یہ چاروں قول جو ہیں اس صورت میں ہیں جب یہ اختلاف دخول سے اور ہم بستری سے پہلے واقع ہوا ہو۔ اگر دخول کے بعد اختلاف ہوا ہے تو فالقول قول الزوج، تو پھر شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر شوہر کی بات کا اعتبار ہوگا، پھر عورت کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر دخول سے پہلے اختلاف ہوا ہے تو پھر عورت کو بھی ترجیح مل رہی ہے، پھر عورت کی بات کا بھی اعتبار کیا جا رہا ہے، پیچھے چار اقوال ذکر کر دیے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے مشہور اختلافی مسائل کا تذکرہ کیا ہے، اور مشہور اختلافی مسائل کا تذکرہ کرنے کے بعد آج ہم نے چھٹا عنوان ذکر کیا ہے، اور چھٹے عنوان کے بعد ہم نے مہر میں زوجین کا اختلاف ہونا، یعنی مہر میں اگر زوجین کا اختلاف ہے تو پھر کیا ہوگا، کیسے فیصلہ کیا جائے گا، تو اس بارے میں مقدار میں اگر اختلاف ہو جائے تو آج ہم نے اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے، اور اس میں فقہا کا اختلاف کثیر ہے، بہت سے اختلاف ہے، تو اختلاف کی وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی زوجین کے درمیان اختلاف مقدار مہر میں ہو، یعنی اختلاف مقدار مہر میں ہو تو فقہا کے اقوال کی روشنی میں وضاحت کریں، تو یہ تفصیل کے ساتھ فقہا کے اقوال ہم دیکھ چکے ہیں۔ پہلے چار اقوال ہیں کہ اگر دخول سے پہلے اختلاف ہوا، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر دخول سے پہلے ہوا تو پھر یہ چار طریقے سے فیصلہ ہو سکتے ہیں، اور اگر دخول کے بعد ہوا ہے تو پھر شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہم نے دیکھا ہے، آگے یہ ابھی ہمارا چلے گا اختلاف فقہا کے درمیان جو ہے، تو وہاں پر جا کر یہ ہمارا سوال مکمل ہو جائے گا۔ تو اگلے سبق نمبر 206 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح الباب الثانی جو ہمارا چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا، تو انشاءاللہ آگے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔